آج بھی میکڈونلڈ اور جو KFC اور دیگر جو یہود و نصارہ کی چینز ہیں آج بھی ان میں جو ہے وہ رونقیں ہیں کہ یہ کس چیز کی بے بسی ہے. آج اگر میں آپ سے کہوں کہ صبح 5 کلومیٹر ہم نے دوڑ لگانی ہے, 20 کلو کا توڑا کمر پہ باندھ کیا اس کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو میرے دوستو بھائیو بزرگوں, ہم بے بس نہیں ہیں, ہم ڈرامے باز ہیں, ہم بے حس ہیں, ہم بے شرم لوگ ہیں. آپ بات کر رہے ہیں احساس کی, اور احساس بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, یہاں اللہ کے ہونے کا احساس سے ہم محروم ہو چکے ہیں. میرا نام مشہود الرحمان ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے نوجوانوں کو کہ ہم مطلب فلسطین کی حمایت کریں, تو ہمارے وطن کے اندر بلوچستان میں دیکھا جائے تو ادھر ظلم کیا جا رہا ہے. ہم ان کی حمایت کریں یا ہم پہلے فلسطین کی حمایت کریں؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. کشمیریوں نے اور افغانیوں نے, اور اب یہ تیسرا مسئلہ جو یہاں کا ہے, ان سب نے ہم سے شکایت کی ہے کہ پاکستان میں فلسطینیوں کی حمایت کا تو جو ہے وہ بہت شور و غل, اور یہاں پہ لاکھ 10 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ ملین مارچ بھی کیا گیا, لیکن جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا کہ جو غالباً 25 لاکھ لوگوں کو یہاں سے ہجرت کرنے پہ یعنی مجبور کیا گیا, یا جو بھی ایک اسٹریٹجی تھی یا ان کے جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیے گئے, وہ حالت دیکھنے والی تھی. یعنی جو یہاں سے افغانیوں کو اس کی کوئی حکمت عملی بھی طے کی جا سکتی تھی, کوئی 10 20 50 ہزار لوگ بھی کر کے کیے جا سکتے تھے, وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے, پھر کر لیتے, پھر یعنی کچھ لوگ پہنچ جاتے, پھر ان کو دوبارہ سے بھیج دیا جاتا. لیکن ایک ہی بار سے اتنے لوگوں کا وہ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں وائرل نہیں ہوئی, اور وہ ہوتی تو سچی بات ہے کہ جہاں میں فلسطین کے لیے دعا کرتا ہوں وہاں افغانستان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. جس طرح وہ فلسطین میں مائیں اپنے بچے اٹھا کے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ کپڑوں میں باندھ کے جس طرح وہ لے کے جا رہے تھے, افغانستان کی صورتحال بھی ایسے ہی تھی, اور دل پسیج رہا تھا. جہاں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, جہاں ان کے لیے دعا کرتا ہوں وہاں کشمیریوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. تو بالکل یہ ان کا غم و غصہ بالکل جائز ہے. اسی طرح یہ جو کوئٹہ یہ بلوچستان والا معاملہ ہوا ہے اسلام آباد میں, دیکھیں آپ ایجنسیاں بندے اٹھاتی ہیں, اور ایجنسیاں بندے اس وقت اٹھاتی ہیں کہ جب کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے. ایجنسیوں میں اور پولیس میں ایک واضح فرق آپ سمجھ لیجئے. پولیس بندہ اٹھاتی ہے پھر انکوائری کرتی ہے, ہماری جو ایجنسیاں ہیں یہ پہلے انکوائری کرتی ہیں پھر بندہ اٹھاتی ہیں. اب خاندان کا, ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا ایک غصہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, اور ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے. پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن احتجاج کرنے والوں کو آگے سے ان کے اوپر ٹھنڈا پانی گرانا, عورتوں کی جو ہے وہ بے عزتی کرنا, ان کو پکڑ کے جو ہے وہ پولیس کی گاڑیوں میں ڈالنا, یہ زیادتی ہے. کم سے کم ہمارے ٹھیک ہے ہماری ریاستی ادارے جو ہے وہ جو بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کس کو پکڑنا کس کو نہیں. لیکن جو احتجاج کرنے والے ہیں اور وہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے کیپٹل میں جا کے اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک, اس کی بھرپور جو ہے وہ مذمت ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں یہ آپ یوتھ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب یوتھ صرف فلسطین کی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کہ میرے والد گھر پہ بیمار پڑے ہوئے ہیں, اور میں جو ہے وہ محلے کے جو ہے وہ بیماروں کی یا اپنے علاقے کے ہاسپٹلوں کی جو ہے وہ تیمارداری کر رہا ہوں, وہاں پہ کھانے جا کے بانٹ رہا ہوں, اور میرے والد صاحب جو ہے وہ گھر پہ بیمار پڑے ہیں, تو میرے والد صاحب کو ٹھیس پہنچے گی, اس کو تکلیف ہوگی, دکھ ہوگا, اس کی آنکھ سے آنسو بہے گا, اس لیے کہ میرا بچہ میری خیر و عافیت دریافت کرنے کی بجائے یا میری تیمارداری کرنے کی. تو بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہی درد کشمیریوں کے لیے ہونا چاہیے, وہی درد افغانیوں کے لیے ہونا چاہیے, وہی درد بلوچیوں کے لیے ہونا چاہیے. اور اس میں بالکل آپ نے جائز بات کی ہے, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. السلام علیکم, میرا نام ابو سفیان ہے. جیسا کہ شروع میں مطلب جب حماس نے حملہ کیا اسرائیل پہ تو بات سامنے یہ آ رہی تھی کہ عنقریب جو سعودیہ تھا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا, تو اس لیے حملہ کیا گیا. تو کیا اگر مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنے سے یہ ساری خون ریزی, ہزاروں قربانیاں دے چکے ہیں ہم اس وقت تک فلسطین کے اندر,
تو اگر یہ مسلم ممالک جو ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے سے یہ ساری خون ریزی اور یہ معاملات اگر حل ہو سکتے ہیں تو کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں؟ بیٹا یہ معاملہ صرف پیس آف لینڈ کا نہیں ہے، ایک زمین کے ٹکڑے کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ غیرت اور حمیت کا معاملہ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں جی تھوڑی سی، یہ ہماری غیرت اور حمیت کا معاملہ ہے۔ فرض کریں آپ کے گھر کے اوپر اگر کوئی حملہ کر دیتا ہے، آپ جو ہے وہ مری گئے ہیں، سیر کر لیے، آپ واپس آئے ہیں، تو آپ کے گھر کے اوپر کسی نے حملہ جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا، یا رات کی تنہائی میں کچھ مظلوم مسکین غریب لوگ آپ سے مدد طلب کریں اور آپ ان سے کہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ہماری بیٹھک میں جو ہے وہ آرام کر لیں، صبح اٹھیں تو وہ کہیں کہ یہ تو ہماری جگہ ہے، تو آپ کس حد تک ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں کہ چلے ٹھیک ہے آدھا گھر آپ لے لیجیے آدھا گھر میں لے لیتا ہوں؟ وہ آپ کے بچوں کے اوپر ظلم بھی کریں، آپ کے والدین کی بے عزتی بھی کریں، آپ کا جو ہے وہ یعنی آپ کی بھی خوب تذلیل کرے، تو کس حد تک یعنی آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے کہ آپ اس بات کو جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے جی آدھی جگہ یہ بیٹھک آپ رکھ لیں، باقی آپ گھر کی طرف نہیں آنا۔ اور پھر یہ بھی کہ آہستہ 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 وہ آپ کے باقی گھر کے اوپر بھی قبضہ کر لیں، تو آپ اس گھر سے اس لیے نکل جائیں کہ ٹھیک ہے ہم خون ریزی نہیں چاہتے۔ آپ کے اندر اس طرح کی کوئی یعنی وہ فیلنگز ہیں، آپ نہیں کریں گے۔ بیٹا اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ کشمیری جنہوں نے 75 سال، ان کا سب سے بڑا دکھ پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا دکھ ان کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو جگہ دی کہ جنہوں نے جب ساحل سمندر کے اوپر آ کے انہوں نے اپنے جب جہاز کھڑے کیے تو انہوں نے کہا کہ the whole world destroy our home or families, please don't break your hope۔ تمام لوگوں نے ہماری فیملیوں کو توڑ دیا، ہمارے خاندان توڑ دیا، ہمارے گھر توڑ دیا، ہمارا معاش اور معیشت کا نظام تباہ کر دیا، پلیز ڈونٹ بریک اور ہوپ، ہماری امید نہ توڑنا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیر از نو پرابلم، یو آر اے کزن، تم تو ہمارے کزن ہو، کیونکہ ہم جو ہے وہ اسماعیل سے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ اسماعیل سے ہیں اور تم اسحاق سے ہو، تو ہم تو کزن ہے نا، دیر از نو پرابلم، کوئی بات نہیں، تم بھی تھوڑی سی جگہ لے لو، اس میں بوت و باش کرو۔ اور جب وہ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آج پوری دنیا میں یہ بات کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ خودکش بمبار کا موجد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں خودکش بمبارمنٹ سب سے پہلے اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے شروع کی تھی، اسی دوران کہ جب یہ آئے ہیں اور 1948 میں وہ وہاں پہ آتے ہیں، اور اس کے 4-5 سال بعد اسی طرح بازاروں کے اندر، مجمعوں کے اندر، جلسے اور جلوسوں کے اندر، مساجد کے اندر خودکش بمبارمنٹ، یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر یروشلم کو آگ لگا دی جاتی، کون سی یروشلم؟ کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ یروشلم کے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینی سفر کرتے ہیں آسمان تک کا، وہ یروشلم کے جہاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی جاتی ہے، وہ یروشلم کے جس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ آور میٹر، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ وہ کہ جب یروشلم کو انہوں نے آگ لگا کے اس کو گرانے کی کوشش کی تو پوری امت مسلمہ حرکت میں آ گئی۔ یہ یہودی بھاگے نیکسن کے پاس، 1973 میں نیکسن پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، وہ جب اس کے پاس بھاگتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے کیونکہ وہ ہم سے یروشلم کو آگ لگ گئی، مسجد کو نقصان پہنچا، کچھ پلر گر گئے ہیں، یہ تو اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھو کہ پوری دنیا کے بھی خواجہ سرا اگر اکٹھے ہو جائیں تو مل کے ایک بچہ نہیں پیدا کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے بے فکر رہو، یہ سارے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ نیکسن نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ہم ان کا فلسطینیوں کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ OIC اسی دوران بنی کہ ہم فلسطینیوں کا دفاع کریں گے، ان کا کھویا ہوا حق دلا کے دیں گے، ان کی کھوئی ہوئی زمینیں دے کے
इनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसका बदला लेंगे। इसके लिए एक स्पेशल फोर्स तश्कील दी जाएगी। इसके जो OIC का सदर मुकाम दफ्तर होगा वो यरूशलेम में होगा और इसके लिए फंड इकट्ठे किए गए। इसके लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया गया और उसके बाद कभी किसी ने फलस्तीनियों को पूछा भी नहीं। उनका सबसे बड़ा दुख यह है उनके 5 लाख 6 लाख से ज्यादा बच्चे, औरतें, बूढ़े, नौजवान शहीद हो चुके हैं और आज 75 साल बाद वो ये कहें कि ठीक है मियाँ ये जगह तुम ले लो और ये जगह हम ले लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो, तुम्हारे पास तो घर बार है, तुम्हारे पास मानो दौलत है, तुम्हारी फैक्ट्रियां हैं, तुम्हारे एयरपोर्ट है, तुम्हारे पास जहाज है, तुम्हारे पास असला है, असला साज फैक्ट्रियां हैं, तुम्हें खोने का डर होगा। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें खोने का क्या डर है। और जान है ना तो जान दे दी के दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, दैट्स वाई वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं फिर क्या हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत उनके पेश नजर है कि एक गिरोह हमेशा हक पे खड़ा रहेगा यहां तक कि उनकी जहां आफरीन हो जाएगी। कहा कि अल्लाह के रसूल वो कौन सा गिरोह है? तो कहा कि वो यरूशलेम और उसके गिरदो नवाह का गिरोह होगा। वो भूख प्यास से आजमाए जाएंगे, उनके ऊपर कुछ आजमाइशें आएंगी लेकिन वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दैट्स वाई बेटा ये जगह का, पैसे का, ये रियासत का मामला नहीं है, ये गैरत और हमीयत का मामला है। इस बात को समझे। तो अल्लाह सुब्हान जी जो लोग बात करते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन है, ये अपना 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं है, ये गैरत का मामला और इज्जत का मामला है, हमीयत का मामला है। और जब इसराइल अल्लाह ना करे गया फलस्तीन तो ये सारे उम्मत मुस्लिमा के मुंह के ऊपर जन्नाटेदार चमाटा होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि जाएगा नहीं है। ये तब तक लड़ेंगे जब तक इनके अंदर एक भी मर्द मौजूद है। ये तब तक अल्लाह की तौफीक से लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हामिद राठौर है और मैं कश्मीरी हूँ। काफ़ी अर्सा पहले मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो कश्मीर से आए थे। अभी भी हमारे रिश्तेदार हैं कुपवारा में। अच्छा। और यहाँ पे भी आज़ाद कश्मीर में भी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा आपसे कोई बाकायदा तारुफ तो नहीं है, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। तो जब भी देखी हैं तो मुझे यही महसूस हुआ, मतलब दिल से आवाज़ आई कि इस शख्स को ना उम्मत का दर्द है, ये दर्द से बात करते हैं। अल्लाह आपसे राज़ी है। तो मेरा ऐसा सच कुछ सवाल नहीं है, मेरी ना कुछ ऑब्जर्वेशन है। ये जो भी डिस्कशन हो रही थी तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट करें। अभी जो आपने वाक़या सुनाया था कि एक घर वाली मिसाल दी थी, काफ़ी अर्सा पहले मैंने आपा आसिया अंद्राबी साहिबा से ये पूछा कि आपा हम आपके लिए क्या करें। तब वो कैद में नहीं थी तो उनका मुझे रिप्लाई आया था। उन्होंने मिसाल दी थी कि एक घर है जिसके अंदर एक साइड पे घर वाले रह रहे हैं और दूसरी साइड पे कोई नहीं है, और वहाँ पे कुछ डाकू आके कब्ज़ा कर लिया उन्होंने, और आधे घर वाले एक साइड पे डाकुओं के कब्ज़े पे हैं और आधे घर वाले आज़ाद हैं। तो अब जो आज़ाद घर वालों को करना चाहिए वो करें आप। तो वल्लाह मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, मैं तो काफ़ी अरसा सोचता रहा। और जब भी कश्मीर के अंदर लोग शहीद होते हैं तो कश्मीरी उसको अपना फ़ख्र समझते हैं और उनको दुल्हन की तरह सजाते हैं और पाकिस्तान के परचम में लपेटते हैं और बारात की तरह लेके चलते हैं जनाजे को। तो जो रिएक्शन होता है उससे नहीं हम डरते, जो भी होता है। तो बात यह है कि जब कोई सपोर्ट नहीं मिलती, जब आप कहते हैं कि हम सड़कों के नाम बदल देंगे, धूप में खड़े हो जाएंगे, तो फिर हालात ख़राब होते हैं। फिर वो लोग आते हैं और आके वो जो है जो दरिंदगी करते हैं वो तब करते हैं। अच्छा, इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि क्योंकि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक्स हम हालत जंग में जा चुके हैं। पूरी दुनिया इस वक्त तकसीम हो चुकी है जंगों में। एक साइड पर जूडो क्रिश्चियन अलायंस बन चुका है
اور اس سائڈ پہ انہوں نے لڑنا ہے تو وہ جو الائنس لڑے گا وہ ٹرکی کے ساتھ لڑے گا. جتنے بھی ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک جرنلز ہیں اس میں آ رہا ہے. دوسری سائڈ پہ جو وہ رائز کر رہے ہیں وہ ہندو زائنزم کو کر رہے ہیں, کیونکہ اسلام کو وہ دونوں سائڈوں سے گھیرے میں لیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر پاکستان کے بعد دیکھیں تو وہاں پہ پولیٹیکلی آگے کوئی بھی مسلم ملک نہیں رہتا. وہاں پہ ایک پورا نقشہ دیکھیں تو مسلمان آ رہے ہیں اور پھر پاکستان کے پاس یا بنگلہ دیش کے پاس وہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ وہاں سے انہوں نے اٹیک کرنا ہی نیچے سے بھی اور اوپر سے کرنا ہے. تو انہوں نے ہندو زائنزم کو بھی یوز کرنا ہے. تو یہ دو فرنٹ کھلنے ہیں. یہ جتنے بھی ڈیفینس اور اسٹریٹجک ایکسپرٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے اب یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں ہمیں اس کو ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک فریم ورک میں ہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم ایموشنل فریم ورک میں دیکھتے ہیں یا ہم کسی اور نظریے سے دیکھتے ہیں یا پھر ہم سوشل میڈیا کے تھرو اپنے جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق رسپانس بلڈ کرتے ہیں تو آپریشنل لیول پہ تو ہماری رائے روزانہ بدلتی رہے گی. لیکن اگر ہم اسٹریٹجک لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک فریم ورک کے اندر ہی دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ فلسطین کی جو بات ہو رہی تھی تو وہ میں آپ سے ایگری کروں گا, کیونکہ آپ کو گریلا وارفیئر کے لیے آپ کو ایک فرینڈلی ہوم چاہیے جہاں جو آپ کا بیس بنے. آپ کو سپلائی لائن چاہیے. صوفی محمد صاحب نے بھی یہی غلطی کی تھی, یہاں سے لوگوں کو لے گئے تھے, افغانیوں کا اپنا بیس تھا اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے نہ ان کے پاس کوئی فرینڈلی ہوم تھا جہاں پہ وہ چھپ سکیں, نہ ان کے پاس سپلائی لائن تھی اور ان کا بہت برا حال ہوا وہاں پہ. بالکل صحیح بات. اور افغانیوں کی جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ برا ہوا ہے, یقیناً برا ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر حکومت چاہتی تو کچھ دوسرا راستہ نکال سکتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ افغان طالبان کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرتی. جب گلگت میں اور ان جگہوں پہ سوسائڈ بمبنگ سٹارٹ ہوئی ہے اور جب مطالبہ کیا جاتا ہے یہ فیئر مطالبہ ہے. ایون وہ مسلمان کنٹری نہ بھی ہوتے تو آپ کو مطالبہ کر سکتے ہیں اپنے پڑوسی سے کہ بھائی آپ کی سائڈ سے دہشت گردی آ رہی ہے, ٹی ٹی پی والے آ رہے ہیں, آپ ان کو روکیں. تو اگر انہوں نے نہیں روکا تو یہ بھی ایک ان کی طرف سے بھی غلطی ہوئی ہے اور ہماری طرف سے بھی ہوئی ہے. تو مل کے اس کو ریزالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کی مصروفیت کیا ہے بھلا؟ جی میں بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور اس سے پہلے میں نے کچھ عرصہ ایز اے ریسرچر کام کیا ہوا ہے. تو ابھی میں یہ سنپ موومنٹ کے حوالے سے آیا ہوں. اچھا, الحمدللہ. جی پہلی بات جو آپ نے فرمائی نا کہ اس وقت وہاں اسٹریٹجی سے یعنی اس بیس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. یہ جذباتی یا جو ایک ٹائم بینگ کوئی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں لیکن مستقل حل نہیں ہوتا. اس کا مستقل حل جو ہے نا با اسٹریٹجی کے حوالے سے, یہ آپ چونکہ ریسرچر ہیں اس لیے یہ آپ کو سب پتہ ہے کہ جو ایک الائنس بنا ہے ادھر سے سینٹرل ایشیا سے یہ شروع ہوگا اور اس کا رجحان بھی یہی کنٹریز ہوں گی. شام ہوگا, اس کے بعد ایران ہوگا, اس کے بعد افغانستان ہوگا, پھر پاکستان ہوگا. اور جب ادھر سے ہندوتوا کا ایک الائنس جب پریشرائز ہمیں کرے گا تو ہم دونوں طرف سے پھنسیں گے. اس کا جو بہترین حل ہے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے آج سے کئی دہائیاں پہلے بتا دیا تھا, پوچھا تھا کہ مولانا اس کا مستقل حل کیا ہے, کیا جلسے جلوسے یا تحریکیں یا اس طرح کی جو ہے وہ قراردادیں یا یو این او میں منت سماجت, کیا یہ ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اس کا حل ہے؟ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اس کا واحد حل دو ہیں, ایک ہے اتحاد اور دوسرا ہے جہاد. ہلاکو ہاں کی بیٹی ایک عالم کو واز کرتے ہوئے اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ذرا اس کو بلائیے. اور جب اس عالم کو بلایا گیا تو اس عالم سے کہا کہ آپ اپنے واز میں کہہ رہے تھے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تاتاریوں کے ہاتھوں تمہاری درگٹ بنائی ہے اور ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے تو پھر تم تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے سب؟ تو انہوں نے کہا کہ ہے تو اللہ کے حکم سے لیکن اس میں اس کی مشیت ہے, اور وہ مشیت یہ ہے کہ جب بیڑے منتشر ہو جاتی ہیں تو ان کے اوپر کتے چھوڑے جاتے ہیں, اور جب کتے چھوڑے جاتے ہیں تو وہ بیڑوں کے جو ہے وہ ریوڑ کو اکٹھا کر دیتے ہیں, اور جب بیڑوں کا ریوڑ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بیڑیے پھر حملہ نہیں کرتے.
اور اگر وہ بیڑیں اکٹھی نہ ہوں تو پھر ایک ایک کو بیڑیے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ ہو تو تم ہلاکو ہاں کی بیٹی، میں بات کروں اور تم سمجھ نہ سکو، ایسے تو ہو نہیں سکتا. اور یہ امت ایک دن اکٹھی نہ ہو ایسے بھی ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ امت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو آپ نے دونوں اطراف سے جو ایک اسٹریٹجی واہ اسٹریٹجی جو ان کی بتائی ہے نا، یہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے کافی عرصہ پہلے اس تناظر میں بڑی اچھی گفتگو انہوں نے بتایا کہ ہوگا کیا. تو اب بھی اگر کل میں نے ایک ٹویٹ پڑھی تھی تو وہ مزاح کے موڈ میں، لیکن بہت اچھی ٹویٹ تھی. یہودی ایک کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں لیکن بہت ڈھیٹ نکلے، یہ نہ ان کے اندر اتحاد آ سکا نہ ان کے اندر اتفاق آ سکا. تو بھائی جان ہمارے لیے یہ ایک جو ہے نا وہ ایک سلوشن ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق، اور اس کے لیے دیکھیں ہم 50-75 سال گزر گئے، بجائے یہ کہ ہم اس پہ علماء اکرام کو بلیم کریں، اس پہ ہم اپنے اسکالرس کو بلیم کریں، ہم اپنی جماعتوں کو بلیم کریں، ہم تحریکوں کو بلیم کریں. شکوہ شب سے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں. تو شکوہ ظلمت شب سے کرنے سے بہتر ہے کہ آج سے ہم شروع کرتے ہیں. بھائی آج ہم شروع کرتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، آپ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہے، ہم ایک ہیں یار. ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی. ہاں ٹھیک ہے تمہاری مسجدوں کے کوئی مسائل ہوں گے، ممبروں کے اوپر تم جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی پیش کرنا چاہتے ہو، تمہاری کوئی مجبوری ہوگی، تمہارے کوئی عذر ہوں گے، لیکن اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے میں اور فیصل اور ابو بکر دیوبندی اہل حدیث بریلوی ہم ایک ہیں. بھائی آج سے ہم شروع کریں اور یہ یوتھ سے شروع کریں. جب یہ 50-50 60-60 70 سال تک پہنچیں گے نا تو ہماری ایک نسل ایسی پیدا ہوگی کہ جس کے اندر اتحاد اور اتفاق کا جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، غیرت اور حمیت ہوگی. اور یہ رفع دین آمین بالجہر اور واسطے اور وسیلوں کے اوپر ایک دوسرے سے بحث نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ یہ مشورہ کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے آباء و اجداد نے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا ہے، اب ہم نے آنے والی اپنی نسل کو جہاد کے اوپر کیسے لے کے آنا ہے. ظاہر ہے جہاد بھی تبھی ہوگا کہ جب اتحاد اور اتفاق ہوگا. اگر جہاد ہوگا اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا تو فتنہ اور فساد ہوگا، اور اگر اتحاد اور اتفاق ہوگا تو پھر جب مشترکہ جہاد ہوگا تو تب ہم ان کی گردنیں مار سکیں گے، وگرنہ سچی بات ہے. تو آج سے ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ اپنے اندر اتحاد. ٹھیک ہے آپ نے رفع دین کرنا ہے، آپ رفع دین کریے. میں آمین بالجہر کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے. آپ پاؤں نہیں ملانا چاہتے آپ نہ ملائیے، دیر از نو پرابلم. ٹھیک ہے آپ جس امام صاحب کی جو ہے وہ پیروی کرنا چاہتے ہیں، میں جن کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری صفوں میں دراڑیں نہیں ہونی چاہیے. آپ حیران ہوں گے، آپ کو بتاتا ہوں میں، چونکہ میرا تعلق تقابل ادیان سے ہے، عیسائیت سے میرا پہلے تعلق تھا، اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس میں صرف ایک راوی ہے. قصور میں ایک مناظرہ ہوا، وہ مناظرہ جب ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ طور پہ برانڈنگ کی جاتی ہے، اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے، ویڈیو بنتی ہیں. اور موضوع پتہ کیا ہے سر؟ موضوع اس کا یہ ہے کہ حقیقی مسلمان کون ہے، اہل حدیث، دیوبندی یا بریلوی. اب تینوں نے جب دلائل دیے کہ حقیقی مسلمان ہم ہیں، یہ دونوں کافر ہیں، دوسرے نے دلیل دی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ دونوں کافر ہیں، تیسرے نے دلیل دی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں. اس کی باقاعدہ ویڈیو بنی اور اس ویڈیو سی ڈی کا دور تھا، وہ سی ڈیز ریکارڈ ہو کے یوحنا آباد کے اندر تقسیم کی گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے جھلے لوگ ہو تم مسیحی، اور یہ تو اپنے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا تو تمہیں یہ کیسے یعنی مسلمان تسلیم کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ذرا غور و فکر کرو، یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، یہ تو ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کا اسلام جو ہے وہ سچا ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ بات مجھے بتائی صرف ایک راوی تھا اس آرگنائزر میں اور میرے اندر، جس نے مجھے یہ بات بتایا کہ عبدالواحد بھائی اس طرح ہماری صفوں کے اندر دراڑیں پیدا کی جا رہی ہے، اس طرح ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنایا جا رہا ہے. آج جب فلسطین کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، افغانیوں کے بارے میں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی، آج ہمارے ممبر رسول سے آواز کیا اٹھائی جا رہی ہے کہ دیوبندی کافر ہے، بریلوی کافر ہے، اہل حدیث جو ہے وہ گستاخ رسول ہے. اس کے اوپر ہمارے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، اور آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان ایک بدتمیزی برپا ہوا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حوثی تو شیعہ ہیں اور یہ تو سعودیہ کے دشمن ہیں. اگر حوثی شیعہ ہیں
اور وہ فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں تو ہمارے سر کا تاج ہے. اور اگر سعودیہ معاہدوں کا ملک ہے اور اگر وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیں حزب اللہ والے شیعہ ہیں, کہتے ہیں کہ جو حماس والے ہیں یہ تو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. او بھئی یہ دیکھو کہ اس وقت امت کی حمایت کون کر رہا ہے, اس وقت امت کا درد کون بانٹ رہا ہے, اس وقت امت کی جو ہے وہ داد رسی کون کر رہا ہے, ان کی اشک شوئی کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اندازہ ہے کہ میں شاید حج پہ جاؤں تو مجھے ایئرپورٹ پہ روک دیا جائے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. کم سے کم حشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے تو قابل ہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے امت کے بچوں کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا. ان کے پاس طاقت تھی, قوت. وہ جو غیرت مند مسلمان تھے عربوں کے, وہ شاہ فیصل نے ان کو ایک بار جب انہوں نے ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر کو انہوں نے ریگستان کے اندر بلایا, اور جب وہ ریگستان کے اندر آئے اور اس کو صبح سے لے کے شام تک ریگستان میں رکھا, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کون سی میٹنگ ہے جو آپ مجھے یہ گرمی میں مار رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اصل میں آپ کو گرمی میں مار نہیں رہے, ایک سبق سکھانا تھا کہ ہم صحرا نشین لوگ ہیں, ہم نے ساری زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے آپ کو پیٹرول دینا بند کر دیا نا تو آپ کی پوری اکانومی بیٹھ جائے گی. آپ کے جب اے سی بند ہوں گے تو آپ تو ایسے پیمپرڈ لوگ ہیں کہ آپ تو اے سیوں کے بغیر زندگی نہیں بسر کر سکیں گے. آپ سوچئے اس شخص کو ہوش کے ناخن لینے پہ انہوں نے مجبور کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی جو پالیسی آپ اس کو فالو کریں, ہم آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. کیسے غیرت مند لوگ تھے. تو آج ہمیں جو ہے وہ فرقہ واریت کی آگ میں جھونک دیا گیا ہے. اگر اس وقت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی صفوں کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو پہچان کے ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کا واحد حل یہی ہے, اور یہ لانگ ٹرم ہے. ممکن ہے اس میں 20 25 30 سال لگے, 40 سال 50 سال لگے, لیکن اتحاد اور اتفاق ہوگا. جہاد کا وہ فیصلہ انشاءاللہ خود ہی کر لیں گے. اس وقت تک ان کے اندر اتنی حمیت اور غیرت آ چکی ہوگی, اتنا اتحاد اور اتفاق ہوگا کہ یہ مل کے ایک بہترین جہاد کی اسٹریٹجی کر سکتے ہیں. یہی ہمارے بچنے کی صورت ہے, وگرنہ ذلت اور رسوائی تو اس وقت ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے. السلام علیکم, میرا نام قاضی معاذ سعید ہے. میرے وارث بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھیں فلسطینی مہاجرین, افغان مہاجرین, جتنے بھی مہاجرین ہیں دنیا کے اندر کہیں بھی, تو خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم خود جو ہے اکنامک کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں. ایک طرف یہ بات ہے, اور دوسری طرف جب ہم دیکھیں اپنے مسلم ممالک کی طرف تو جو سپورٹس ہیں, ورلڈ کپ کروانا ہو تو دنیا کا سب سے زیادہ ریکارڈ کا پیسہ ہم ادھر لگا دیتے ہیں. اور ہماری خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہماری ممالک کے اندر یہ سپورٹس کے ایونٹ ہوں. ایک طرف اگر ہم اسے دیکھیں تو ہمیں یہ کنڈیشن نظر آتی ہے کہ ایک واہن کی کنڈیشن ہے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم کثرت میں ہوگے مارے جاؤ گے واہن کی وجہ سے. اور دوسری طرف ایک یہ ہمارے معاشرے کے اندر کنسیپٹ آتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بات نہیں ہوتی. اگر آج اسرائیل جو سب کچھ کر رہا ہے تو وہ صرف اپنی اکانومی کی بیس پہ کر رہا ہے, اس کی انویسٹمنٹس ہے اس کی بیس پہ کر رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں ہماری یوتھ کو جو گائیڈ کیا جاتا ہے, جو ممبر و محراب سے خاص طور پہ بات ہوتی ہے, وہ فقر والا کنسیپٹ جو ہے اس کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے. تو اس کے اندر بیلنس کیا ہے؟ جو واہن آج دیکھیں آج بلینئرز ہیں, ملینئرز ہیں, تو فائنینشیل گاڈز بنے ہوئے ہیں سب کے. تو جو مسلمان ہے اسے یہ سوچ ہی نہیں دی گئی اکنامک ڈیولپمنٹ کی, فائنینشیل فریڈم کی. تو اس حوالے سے ہمارے لیے بیلنس کیا ہے کہ ایک واہن کی کنڈیشن کی طرف ہمیں ڈال دیا جاتا ہے اگر ہم اس طرف چلیں, اور دوسری طرف اگر ہم نہیں چلتے تو پھر ہم پستے چلے جاتے ہیں. احساس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت ہے, یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ یہ ایسا عظیم کلام ہے کہ کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ قرآن جو جبرائیل لے کے نازل ہوئے, وہ قرآن جو لوح محفوظ میں تھا, وہ قرآن جو رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہوا, اس کے اندر ایک مثال دی جا رہی ہے چیونٹی کی. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اور یہ کلام چیونٹی کا ہے, جو چیونٹی کہتی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ,
تو یہ کلام چونٹی کا ہے جس کو اللہ نے نقل کر کے قرآن کا حصہ بنایا اور یہ قیامت تک رہے گا. میں نے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا ہے, اتنا عظیم کلام اور چونٹی کا کلام اس کا حصہ بنا دیا. تو استاد جی نے فرمایا کہ چونٹی نے درس احساس دیا ہے. وہ جو درس احساس ہے نا کہ اے چونٹی ہوئے مدیاں جاؤ گیاں, اوے سلیمان دے گھوڑے آ رہے ہیں اور ان کے نیچے ایسی روندی جاؤ گی کہ تم مٹی کے اندر مٹی بن جاؤ گی. اوے بچنا چاہتی ہو, اوے اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یہ جو احساس تھا نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کو چیونٹیوں سے درس دیتا ہوں, یہ اپنا درس بھول چکی ہیں, ان کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے. احساس وہ عورت جس کو فاحشہ کے طور پہ فاحشہ کے نام سے یاد کیا گیا, کتنے لوگ ہوں گے جس کے سامنے اس نے اپنے جسم کو ظاہر کیا ہوگا, کتنے لوگوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ برائی کی ہوگی. وہ عورت جب احساس کا مظاہرہ کرتی ہے, ایک کتے کو زمین چاٹتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا پیاسا ہوگا. وہ اپنے دوپٹے کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالتی ہے, نچوڑتی ہے, اس کو پلاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے احساس کے بدلے میں اس کے سارے زندگی کے گناہ, بدکاریاں, زناکاریاں معاف فرما دی اور اس کو جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داخل فرما دی. یہ کیا تھا؟ احساس. اصل میں جب ہمارے اندر احساس نہیں رہتا تو پھر ہم چلتے پھرتے جانور ہیں, انسان نہیں ہیں. یہ احساس ہی ہے کہ جو آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرے گا. جب احساس نہیں ہے تو صرف ریفیوجی کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنا یہ تو بڑا مسئلہ ہے. آپ تو آواز بھی نہیں اٹھا سکے, یعنی ہماری حکومتوں کے بارے میں وہ تو آواز بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ خبردار یہ کیا کر رہے ہو, تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ انسان ہے. ٹھیک ہے ہم نہ حمایت کریں حماس کی, ہم نہ حمایت کریں جو ہے وہ حزب اللہ کی, ہم نہ حمایت کریں حوثیوں کی, لیکن وہ جو 6 دن کا بچہ جس کی ماں اپنے ہاتھوں میں اس کی لاش لے کے کھڑی ہے, وہ کس ملیٹنٹ گروپ سے اس کا تعلق ہے, وہ کس حماس کا کمانڈر ہے, وہ اس کا تعلق کس جہادی تنظیم کے ساتھ ہے. کم سے کم ہم یہ بھی آواز اٹھانے میں جو ہے وہ کیوں احساس نہیں ہے. جب احساس نہیں ہوتا تو پھر امت تو دور, پھر بچے بلکتے ہوئے. یہاں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک کتا پانی کے اندر جو ہے وہ بہ رہا تھا اور ان کے ریسکیو آتے ہیں, اور ریسکیو جب ان کو لیتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے ملین خرچ ہوا ہے ایک کتے کو بچانے کے لیے. چلے ٹھیک ہے ہم ان سے شکایت نہیں کرتے کہ اس وقت ان کی ہیومن رائٹس نے کیا کردار ادا کیا, یونیسیف جو بچوں کی تنظیم تھی انہوں نے کیا کردار ادا کیا, یو این او نے کیا کردار ادا کیا, انٹرنیشنل کورٹ نے کیا کردار ادا کیا, انٹرنیشنل جسٹس نے کیا کردار ادا کیا. ہم اس کی شکایت نہیں کرتے, لیکن جب احساس نہیں ہوتا تو پھر مسلم ممالک بھی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ ریاض سٹی کے اندر ساؤنڈ اسٹارم میوزیکل فیسٹیول منایا گیا اس وقت جب میرے بچوں کے اوپر بمبارمنٹ کی جا رہی تھی. اس وقت لاہور میں لاہور فنکشن منایا جا رہا تھا جب ہماری بچیوں کو کروڑوں ٹن بلڈنگوں کے نیچے دفن کر دیا گیا تھا. اس وقت جو ہے یہ میوزیکل فیسٹیول, اور اس وقت آپ تو بات کر رہے ہیں نا ان کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں, کہ میں تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو یہ کب ہوتا ہے جب احساس نہیں ہوتا. اور جب احساس نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا رعب دشمن کے دل سے نکال دیتے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہن ہے. پوچھا من وہن یا رسول اللہ, کہا کہ دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے گا اور تمہیں دنیا سے محبت ہوگی, موت سے نفرت کرنا شروع کر دو گے, حب دنیا و کراہیت الموت. اور جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر تم پانی کے اوپر گھاس اور پھوس کے تنکوں کی مانند ہوگے کہ ہوا ادھر چلے گی تم ادھر چلو گے, ہوا ادھر چلے گی تم ادھر کو چلو گے. یہ ہمارا حال ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا, تو یہ جب تک احساس نہیں ہوگا, اور احساس آتا کہاں سے ہے, یہ دیکھیں یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی حدیث ہے کہ مالکم مالکم, جب ایک فرد رات کی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اٹھ کے جب وہ وضو کرتا ہے, جب وہ تہجد پڑھتا ہے, جب وہ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہے, پھر اس کے گھر والے بھی اٹھتے ہیں. جب گھر والے اٹھتے ہیں تو اس کے اثرات اس کے محلے کے اوپر پڑتے ہیں, محلے کے اوپر پڑتے ہیں تو پھر اس کے اثرات معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں, معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں, جماعتوں کے اوپر پڑتے ہیں, کیونکہ جماعتیں معاشروں کا مجموعہ ہوتی ہیں, اس کا آبسٹریکٹ ہوتی ہیں, اس کی کریم ہوتی ہیں.
پھر گروہوں کے اوپر پڑتا ہے، پھر ملت کے اوپر پڑتا ہے، پھر امت کے اوپر پڑتا ہے، اور جب امت کے اوپر پڑتا ہے تو حکمران بھی اسی امت سے نکلے ہوتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج نہیں تو کچھ عرصے بعد ضرور ضرور اچھے صالح نیک ایسے حکمران عطا فرمائیں گے جن کے دل میں احساس ہوگا۔ اور بیلنس کس طرح پیدا کرنا ہے؟ دیکھیں آج یہ تو سارے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بائیک آؤٹ کرنا ہے، بالکل بائیک آؤٹ تو کرنا ہے، لیکن محض بائیک آؤٹ کرنا ہے؟ ہمیں محض بائیک آؤٹ نہیں کرنا، ہمیں بائیک آؤٹ کے ساتھ ایسی انڈسٹری قائم کرنی ہے، ایسی پروڈکٹ لے کے آنی ہے، ایسی مصنوعات تیار کرنی ہے کہ جو اس کو ریپلیس کر سکے، اس کا آلٹرنیٹ پیش کر سکے۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ یوتھ کو جو ہے بس جو ہے وہ فقر و فاقے کا اور تقوی و طہارت کا اور متقی اور کم منیمائزیشن کا جو ہے وہ درد، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام رہبانیت ہمیں نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو اچھا کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، اللہ کی راہ میں اچھا خرچ بھی کرو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر جہاد کرنا ہے، آپ بنفس نفیس جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، آپ پیپسی کے لیول کی ایک بوتل انٹروڈیوس کروائیں گے، یہ جہاد کا حصہ ہے۔ کیوں کہ جہاں آپ پیپسی کی بوتل کی مانند اس سٹینڈرڈ، اس کے پروٹوکول کے مطابق جب ایک پروڈکٹ آپ لانچ کریں گے تو آپ تصور کیجئے کہ اگر اس کی 5% مارکیٹ بھی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 5% سے اگر 50 میزائل بنتے تھے تو آپ نے 50 میزائل کم کیے ہیں ہمارے اپنوں کے خلاف استعمال ہونے والے۔ ہم میکڈونلڈ کے مقابلے میں کیوں اپنی فرینچائز کھڑی کیوں نہیں کرتے؟ ایف سی جو ہے وہ KFC کے مقابلے میں ہم کیوں برگر اور پیزا نہیں بنا سکتے؟ ہم تو بہت ذہین لوگ ہیں، ہم نے تو گوروں کو سروسز دی ہیں۔ ہم صابن نہیں بنا سکتے، ہم شیمپو نہیں بنا سکتے، ہم اگر ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ہم پیزا اور برگر بہترین کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم کولڈ ڈرنک بہترین کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم صابن اور شیمپو کیوں نہیں بنا سکتے؟ محض بائیکاٹ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بائیکاٹ کریں گے چیزیں جو ہے وہ موجود نہیں ہوں گی، محض ریٹ بڑھے گا ان کا، جب ان کی پروڈکشن کم ہوگی وہ اس کے پرائز بڑھا دیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے ان کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے، آلٹرنیٹ بھی پیش کرنا ہے۔ آپ جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ ایک برگر چین لانچ کیجئے، آپ ایک شیمپو کی چھوٹی سی جو ہے وہ گھر سے ایک انڈسٹری شروع کیجئے، آپ صابن بنانے والی جو ہے وہ فیکٹری لگائیے۔ یہ جہاد کا حصہ ہے۔ نہ صرف آپ اپنے مسلمانوں کو یہ تمام حلال اور نفیس پروڈکٹ فراہم کر رہے ہوں گے، بلکہ دوسری طرف آپ دشمن کی کمر بھی توڑ رہے ہوں گے۔ بیلنس اختیار کر، ہم کیوں تعلیم حاصل نہیں کر رہے؟ ایک بڑا بےہودہ قسم کا اس وقت جو ہے وہ بلیسفیمی کا ایک طریقہ شروع ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ پچھلے دنوں میں وزیر مذہبی امور سے ملا، اس کے بعد 3 دن پہلے مشتاق احمد صاحب سے ملاقات کی، سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے ساتھ، اس کے بعد اور بھی اسلام آباد میں بڑے بڑے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ جب PTA کے ڈائریکٹر سے ہم نے یہ گزارش کی کہ جناب یہ بلیسفیمی کا مواد روکنے کے لیے جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہے جو صرف اسرائیل بناتا ہے اور 7 ارب روپے اس کی قیمت ہے، اور ہم اپنی ساری سروسز کن کو دے رہے ہیں؟ امریکہ کو، UK کو دے رہے ہیں۔ ہم کیا وہ سافٹ ویئر نہیں بنا سکتے؟ اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے ہمیں اچھی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ جہاد کا حصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف کندھے پہ بندوق یا راکٹ لانچر رکھ کے چلانے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پیسے دیتا ہے اور اس پیسے سے چراغ جلتا ہے اور وہ چراغ جو ہے وہ مسجد اقصی کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جو بیت المقدس میں لڑنے والا مجاہد ہے اس کو بھی وہی یعنی یہ بھی اس جہاد میں جو ہے وہ شریک ہے۔ آپ تصور کیجئے۔ تو بیلنس کریٹ کرنے کے لیے تعلیم حاصل کریں، اپنے کاروبار کریں، جو بائیک آؤٹ کرنا ہے وہ بائیک آؤٹ کرنے والی پروڈکٹ کا آلٹرنیٹ دیجئے۔ اس سے بہتر پروڈکٹ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کے پیرلر ہی دے دیں، پیرلر بھی نہیں دے سکتے تو دیں تو صحیح، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو اسٹیبل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو ہم اس سے بہتر بھی لانچ کر سکتے ہیں۔ دیر از نو پرابلم۔ تو یہ 2 سوال ہیں کہ اپنی یوتھ کو تعلیم و تربیت، اور دوسرا کاروبار کی طرف، بزنس کی طرف، پروڈکشن کی طرف، اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حکمران نیک اور صالح آئیں تو اس کے لیے آج سے اپنی راتوں کو سجدوں میں گزارنا شروع کر دیں، گریہ زاری میں، للہیت میں گزارنا شروع کر دیں۔ کوئی بات نہیں، 20 سال، قومیں 10 15 20 سال میں نہیں بنتی، قومیں صدیوں میں بنتی ہیں۔
تو انشاءاللہ آج اگر ہم شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنے والے وقت میں ضرور ایسے حالات پیدا فرمائیں گے. السلام علیکم، میرا نام طلحہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ موٹیویشنل سپیکرز یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے اور اپنی قربانیاں دینی چاہیے. تو ہماری ملت کا یا قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں، تو انہی کو کیوں قربان کیا جائے؟ اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کی سربراہی میں یا اس کی پرمیشن سے جہاد کیا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ پھر آرمی کرے گی. تو ہماری آرمی کیا اس قابل ہے کہ وہ جہاد کرے گی؟ ہمارا تو ماضی نہیں ہے ایسا کہ کوئی ایسی ہم نے اچھی جنگ کی ہو یا ہم نے جنگیں جیتی ہوں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یار پہلا سوال تو آپ کا جو ہے نا وہ اگر کسی نے کہا ہے کہ ہماری یوتھ کو جو ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہیے تو اس کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ یعنی محض آپ فساد برپا کرنے میں یا بارڈرز کے اوپر اپنے ہی محافظوں کو جو ہے وہ اپنا ان کا تصادم کروانے میں، یا تو وہ اسٹریٹجی پیش کریں کہ ہمارے بالکل اور ہر میدان میں جوان ہی لڑتا ہے. بوڑھے ہمارے لیے اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عورتیں ہمارے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، بچے ہمارا مستقبل کے ضامن ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہ رہے تو بچے لڑیں گے. تو جہاد تو نوجوان ہی کرتے ہیں. لیکن اسٹریٹجی کیا ہے؟ ابھی آپ تھے جب میں نے ان کے سوال کا جواب دیا؟ آپ تھے یا ابھی آئے ہیں آپ؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریئلسٹک اپروچ ہمارے پاس ہے نہیں ہے. ہمارے پاس ہم تو اپنا یہاں بلوچستان کا بارڈر کراس کر کے ایران یا افغانستان نہیں جا سکتے یار. یا تو پاکستانی فوج ہمیں مار دے گی یا ہم ان کو مار دیں گے. تو یہ تو فساد ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فرض کریں آپ کسی طرح ڈنکی مار کے چلے بھی جاتے ہیں ایران، تو کیا ایرانی آرمی اگر خود لڑنے کے قابل ہوتی تو اس کو ضرورت ہی نہ پڑتی کہ ہم جو ہے وہ وہاں جاتے. اور اگر چلے وہاں بھی پیسے وغیرہ دے کے ہم شام چلے جاتے تو کہ شام اس وقت اس قابل ہے کہ وہ سہولت کاری کا کردار ادا کرے؟ ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. یہاں سے آپ فلائی کرتے ہیں تو فلسطین کا اپنا کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، آپ کو اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ اترنا پڑتا ہے. اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گرفتاری دے رہے ہیں اور ساری زندگی. یہاں ہمارے صحافیوں نے جانے کی کوشش کی اور انہوں نے اسرائیل کا چونکہ پاسپورٹ ہمارا یعنی سفارت خانہ نہیں ہے تو انہوں نے سمندر کے راستے جو انٹرنیشنل سی ہے اس راستے سے جانے کی کوشش کی. بدماشی کرتے ہوئے انہوں نے ان کو بھی پکڑ لیا اور کتنے دن حراست میں رکھا. آپ کے علم میں ہے یہ ساری باتیں. کیا کریں؟ ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. ہاں ہماری کوئی بڑی جماعتیں ہوں، وہ بڑے گروہ ہوں، حکومت کو پریشرائز کرے، کوئی اسٹریٹجی بنے، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے. ادروائز اس وقت ہم مجبور ہیں. لیکن میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس حد تک مجبور ہیں. کل حماس کے جو ہے وہ ترجمان سے، پرسوں حماس کے ترجمان سے پاکستان میں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے جو میری آنکھیں کھولی ہیں اور غیرت کا احساس دلایا ہے وہ میں آپ سے عرض کروں گا. السلام علیکم، میرا نام حدود الرحمان ہے. میرا کویشچن یہ ہے کیا حماس کا اس طرح اٹیک کرنا اسرائیل کے اوپر، جس طرح سے اگر ہم ظاہراً دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے فلسطینیوں کے حق میں، نہ کہ اسرائیل کا کچھ خاص اتنا ان کا نہیں نقصان ہوا. حماس کا یعنی کہ فلسطین کا ہی زیادہ نقصان ہوا ہے. کہ حماس کا یہ حملہ کرنا ٹھیک تھا؟ اور یہ حماس کا اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کیے بغیر یا دوسرے ادر ممالک کو اپنے ساتھ ملائے بغیر، ان کی اہمیت ان کی طاقت لیے بغیر، ان کو اپنے ملائے بغیر اس طرح حملہ کرنا ٹھیک تھا؟ جبکہ ہم دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی دیکھ لیں یا جو بھی انہوں نے کیا ہیں، جنگیں کی ہیں، پہلے اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کیا، جس طرح بھی بھائی نے بات کی کہ مکہ سے نکلے ہیں، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر کے پھر دوبارہ جا کے اس کو فتح کیا. تو اس بارے میں تھوڑا آپ آگاہی کر دیں. اچھا میرے عزیز ایک بات یاد رکھیں کہ اگر تو یہ 75 سال میں پہلی بار صرف حماس نے یہ غلطی کی ہوتی تو ہم بلیم کر سکتے تھے. لیکن وہ جن کے روزانہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید کی جاتی ہیں، وہ ڈے بائی ڈے لینڈ کو جو ہے وہ آکوپائی کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو اگر انہوں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے حملہ کر دیا تو اس میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسرا اس میں آپ ایک سوال اور ایڈ کر لیں کہ انہوں نے 5000 راکٹ فائر کیے اور اس میں سیویلینز بھی شامل تھے. یعنی اصل کلیم یہ ہے کہ انہوں نے سیویلینز کے اوپر. یاد رکھیں کہ اسرائیل کا کوئی ایک شخص بھی سیویلین نہیں ہے.
ان کے 10 سال سے 16 سال 10 سال سے آنورڈ بچوں کو اسلحہ رکھنے کی پرمیشن ہے سرکاری سطح پہ. 18 سال کی عمر میں 2 سال کی ٹریننگ لینا, فوجی ٹریننگ لینا ان کے لیے لازم ہے. زندگی میں 33 مہینے آرمی میں سرو کرنا ان کے لیے لازم ہے, اور 33 مہینے سرو کرنے کے بعد وہ ریزرو پہ ہیں, اور آرمی ریزرو پہ ہیں, یعنی ایز اے سولجر ریزرو پہ ہیں. وہ کبھی بھی ان کو بلا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سیویلین کون ہے؟ ہر بچے کو ٹریننگ ہے, ہر بچے کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے, ہر بچہ جو ٹریننگ کے بعد سرو کرتا ہے وہ ریزرو پہ ہے, تو سیویلین کون ہوا؟ دوسری بات آپ نے کہی کہ انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کو جو ہے وہ مضبوط نہیں کیا, یا انہوں نے طاقت جمع نہیں کی. اس وقت ان کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں, یا مار دیں یا مر جائیں. دیکھیں, اپنی طاقت اور قوت جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس ذرائع اور وسائل ہونے چاہیے نا. آپ وہاں پہ اپنی فیکٹری نہیں لگا سکتے, آپ کا کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے, آپ اپنی آرمی نہیں بنا سکتے, آپ جہاز نہیں خرید سکتے. یعنی کس صورت میں؟ اور میکسیمم جو وہاں پہ فلسطینی ہیں وہ یہودیوں کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, ان کے تابع جو ہے وہ فرمان رہ رہے ہیں. ان کے پاس وسائل نہیں ہے ترقی کے, تینوں اطراف سے وہ گرے ہوئے ہیں. جو علاقے ہیں وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہیں, چاروں طرف اسرائیل ہیں, ایک محلہ ہے, چھوٹی سی جگہ ہے. حماس غزہ کو اگر الگ کیا, ایک طرف سمندر ہے, وہ کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتے, وہ کوئی جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتے. ایک طرف جو ہے وہ ریگستان ہے اس کا مصر کا. کیا کریں گے؟ ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا مر جائیں یا مار دیں. تیسرا آپشن یہ تھا کہ 73 میں جو OIC بنی تھی, OIC کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے, ان کی معاشی, معاشرتی, سماجی استحکام کے لیے, اور ان کو جو ہے وہ ویل آف کرنے کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے ہم قائم کیے گئے ہیں. لیکن اس کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت. اب ان کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں. آپ میری بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, جو ہے وہ آپ انکار بھی کر سکتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس نہ کوئی ترقی کے مواقع ہیں جب تک کہ آزادی میسر نہیں آتی. اور جو وہاں کی حکومت ہے, وہ حکومت بھی اب جو ہے وہ اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے, اس لیے پورا فلسطین ان کی مخالفت میں ہے. ان کو اب ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جہاں یا ان کو جو ہے وہ شہید کروا دے, یا مد مقابل دشمن کو مار کے اپنا حق حاصل کرے, تب ہی ترقی کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. ادروائز ان کے لیے ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان ظالموں نے اسٹریٹجی ایسی کھیلی ہے. کسی بھائی کا کویسچن؟ السلام علیکم. عبدالستار نام ہے اور فاسٹ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ ابھی احساس کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا, تو احساس ختم کیسے ہوتا ہے, اور یہ کیا احساس انسان کی نیچر میں ہے یا اس کو لایا جاتا ہے؟ اور جس طرح کہ اصل علامہ اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہ مطلب اصل مسئلہ ٹھیک ہے, متاع کارواں تو جاتا رہا, وہ تو ایشو ہے ہی, لیکن اس سے بڑا جو احساس بھی چلا گیا. ہاں, وہ احساس بھی چلا گیا. تو یہ احساس ختم کیسے ہوتا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں. بارک اللہ فیکم, اللہ آپ سے راضی ہوں. بالکل یہ احساس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ان بلڈ رکھا ہوا ہے. دیکھیں, اس فاحشہ عورت کو کس نے سکھایا ہوگا کہ احساس کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس نے کتے کو زمین چاٹتے ہوئے دیکھا, تو یہ ان بلڈ ہوتا ہے. ہاں, ختم کیسے ہوتا ہے, یہ اصل چیز ہے. یہ ہوتا ہر انسان کے اندر ہے, بلکہ ہمارے اندر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کو قائم دائم اور اس کو ہر دم بڑھانے کی ترغیب دی. مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو اپنے غلام کے اوپر غصہ ہو رہے تھے اور انہوں نے تھپڑ مارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قمیض کو پکڑ کے ایسے کھینچا اور فرمایا کہ جس طرح تو اس کا مالک ہے, تیرے اوپر بھی کوئی مالک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اس غلام کو آزاد کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسے انداز سے بلاتا ہے, کسی جانور کو بھی, یعنی ایک شخص ایک گھوڑے کو بلا رہا تھا کہ میری طرف آؤ,
اور جب وہ گھوڑا اس کی طرف آیا تو اس کی جھولی میں کچھ نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی نے چڑیا کا بچہ پکڑ لیا اور چڑیا رسول اللہ کے سر پہ آ رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے کسی کے لیے، یہ اس کو لوٹا دو. تو ہمیں تو ترغیب دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ وار مت کرنا، جب جہاد میں جاؤ بچوں کو قتل مت کرنا، بوڑھوں کو قتل مت کرنا. یہ کیا تھا؟ یہ احساس تھا. اچھا یہ ختم کیسے ہوتا ہے؟ اصل یعنی آپ کا سوال تھا کہ یہ احساس ختم کیسے ہوتا ہے. کوئی چیز بھی جب انسان طاقت حاصل کرتا ہے تو طاقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی خوراک کا استعمال کرے، ایکسرسائز کرے، اور جب وہ مسلسل اس کو کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے نہ صرف وہ قائم دائم رہتا ہے بلکہ بڑھتا رہتا ہے ایک خاص وقت تک. جو اسپیس شٹل میں جاتے ہیں وہاں جا کے جب گریویٹیشن فورس ختم ہو جاتی ہے تو ان کے زمین پہ آنے کے بعد اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چل نہیں پاتے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں کافی عرصہ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے قدموں پہ چلنا چھوڑ دیا ہوتا ہے، بازو اور زور کا استعمال چھوڑ دیا ہوتا ہے. جب وہ آتے ہیں تو ان کا جسم اس بات کو بھول چکا ہوتا ہے کہ ہم چلتے کیسے تھے. مسلز اپنے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھ بھول چکے ہوتے ہیں کہ طاقت اور قوت چیز کیا ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کہ جب ہمارا بچہ، ہماری عورت، ہماری مائیں، ہماری بہنیں مر رہی ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ریجن کا مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے یہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے یہ تو افغانستان کا مسئلہ ہے. ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو تمہارے لیے ابھی یہ جہاد فرض نہیں ہوا، ابھی یہ تمہارے حالات نہیں ہیں. اس لیے جو لوگ وہاں کے ہیں ان کو یعنی جو وہ احساس تھا المسلمون کا جسد واحد، المسلمون کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے تھا. لیکن جب مجھے یہ کہا گیا کہ ضرورت نہیں ہے، دس از ناٹ یور میٹر، ہمارا سیکولر طبقہ، ہمارا لبرل طبقہ، ہمارا ایتھیسٹ طبقہ اس بات پہ آج بھی اذان دینے سے باز نہیں آ رہا کہ یہ دس از ناٹ، فلسطین از ناٹ اور میٹر، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اچھا آپ کا 60% طبقہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور 60% کا 55% آپ کا طبقہ جو ہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے. اور اسکول کالج یونیورسٹیوں میں کئی بار ایسے ہوا کہ نوجوان جذبات میں آ کے انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی لیکچر ہے. کتنے لیکچر ہمارے کینسل ہوئے کہ جب مینجمنٹ نے دیکھا کہ عبدالوارث آ رہا ہے، یہ جہاد کی بات بھی کرتا ہے، یہ اتحاد کی بات بھی کرتا ہے، یہ فلسطین کی بات بھی کرتا ہے، تو انہوں نے اکثر ایسے لیکچر ہوئے کہ جو بعد میں کینسل کرنے پڑے. اس لیے کہ عبدالوارث بھی وہ آپ کی پروفائل جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تو وہ اب 55% جو طبقہ ہے جو سیکولر اور لبرل لوگوں کے نعرے سنے گا، اس کے اوپر ڈیبیٹ دیکھے گا، اس کے اوپر دیکھے گا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر یہ اوپینین آئے گا کہ یہ تو ان کی غلطی تھی. اب تیسرا طبقہ پیدا ہوتا جا رہا ہے. یونیورسٹی آف مینجمنٹ میں جب یہ لیکچر ہوا تو ایک بچے نے سوال کیا کہ عبدالوارث بھی فرض کریں کہ اگر میں اسرائیل کی طرف نہیں ہوں لیکن میں فلسطین کی طرف بھی نہیں ہوں تو میرے لیے جائز ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں بیٹا، دنیا میں 2 ہی گروہ ایگزسٹ کرتے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. وہ چلیا تیسرا تو کوئی گروہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اب یعنی اس نہج پہ لوگ آ چکے ہیں. اور یہ کیوں کہہ رہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ میں فلسطین کے ساتھ ہوں تو مجھے تو مسلمان ویسے ہی مار دیں گے، اور اگر میں نے یہ کہا کہ میں فلسطین کے ساتھ بھی نہیں ہوں، اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں، تو شاید میرے لیے کوئی گنجائش باقی نکلے. یہ اب سوچ پیدا کی جا رہی ہے ہمارے اندر آہستہ 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 آہستہ. جب آپ کے اندر جہاد کا آپ بات کر رہے ہیں احساس کی، اور احساس بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، یہاں اللہ کے ہونے کا احساس سے ہم محروم ہو چکے ہیں. جب اس کی اطاعت اور اتباع نہیں ہوگی، جب اس کی شان و شوکت کے بارے میں نہیں پڑھا جائے گا، جب اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندیوں کے بارے میں نہیں پڑھا جائے گا، آہستہ آہستہ وہ احساس نکل گیا نا. آج میں آپ کے سامنے سگریٹ پینے سے اعراض کروں گا، آج آپ کے سامنے میں لڑکی کو دیکھنے سے اعراض کروں گا، آج آپ کے سامنے میں زنا اور بدکاری کی باتیں کرنے سے، گانے اور فلمیں دیکھنے سے تو میں بچوں گا، لیکن تنہائی میں وہ سارے کام کرتا ہوں. کیوں؟ آپ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہی دل سے نکل چکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ احساس تھا. اب چونکہ ہمارے گھروں میں سائنس ٹیکنالوجی
IT کے بارے میں تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے, ہمیں اکنامکس کے بارے میں, بایولوجی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, اللہ کے بارے میں پڑھایا نہیں جاتا. وہ احساس نکل چکا ہے. امت اپنا درد, اپنے بچے کا درد تو مجھے ہے, امت کا درد پڑھایا ہی نہیں گیا, احساس نکل گیا. آج مجھے میرے پیٹ کی آگ کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے, لیکن میرے بھائی کے گھر میں لگی ہوئی آگ کے بارے میں پڑھایا نہیں گیا, اور وہ احساس نکل گیا کہ میں وہ جو امت کا ایک درد تھا, وہ بڑے کینوس کے اوپر جو بڑا مسئلہ تھا, وہ مجھے پڑھایا نہیں گیا, دکھایا نہیں گیا, اس کا احساس نہیں دلایا گیا, لہٰذا وہ آہستہ آہستہ احساس ختم ہو گیا. اب بات سمجھے, اس طرح یعنی اس کو آپ کہیں کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوتا, یہ گریجولی ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے اوپر یہود و نصارہ نے صدیوں میں کام کیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اپنی ضروریات کو دیکھنا ہے. دس یور, یہ تمہاری پریورٹی ہے, جبکہ ہماری پریورٹی کبھی بھی یہ نہیں تھی. ایک مسلمان عورت ایک دکان سے کپڑا لینے کے لیے جاتی ہے, اور وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نے آپ سے یہ کل سفید کپڑا لیا تھا, مجھے اسی طرح کا 1 گز کپڑا اور چاہیے, وہ کپڑا کم ہو گیا. تو اس نے کہا کہ آپ وہ سامنے دکان پہ چلے جائیں. اس نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آپ سے لیا تھا, اتنے کا لیا تھا, مجھے آپ سے ہی چاہیے کیونکہ میرا کپڑا کم ہو گیا, تو اب میں اس میں دوسرا. اس نے کہا کہ یہی کپڑا اتنے دام میں آپ کو سامنے والے سے مل جائے گا. اس نے کہا کہ میں جب لینا ہی آپ سے چاہتی ہوں تو آپ مجھے کیوں سامنے بھیج رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میری بہن, اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے اتنی تجارت کر لی ہے کہ میرے گھر کا چولہا بآسانی جل جائے گا, لیکن میرا وہ مسلمان بھائی ہے, صبح سے ایک گاہک بھی اس کی دکان پہ نہیں گیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان کر لے. یہ احساس تھا. آج کیا یہ احساس ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے ہے؟ ہم افراتفری میں ہیں. اقبال نے اس کو کہا تھا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اس میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے, لہٰذا آہستہ آہستہ وہ جو ہم اپنی اصل سے تھے اس سے محروم کر دیے گئے. یہ اپنی ضروریات پہ جب دوسرے کو ترجیح نہیں دیں گے, امت مسلمہ کا درد ایک جسم کی مانند اگر محسوس نہیں کریں گے, اگر ہر نماز کے بعد میرے ہاتھ نہیں اٹھتے اور میں فلسطین, کشمیر, برما, شام اور اپنے بلوچی بہن بھائیوں کے لیے, غزہ کے اور فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے, تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اس وقت بے حس ہو چکے ہوئے ہیں, ہم اس وقت بے حس ہیں. تو یہ اسی طرح پیدا ہوگا کہ ہر دعا میں اپنے بچوں سے تذکرہ کریں, اپنے کولیگ سے تذکرہ کریں, اور جب اپنے جسم کو کریدتے رہیں گے نا, یہ تازہ رہے گا تو احساس بھی رہے گا. اور جب اس اپنے جسم کو ہی بھول جائیں گے تو یہ ناسور بنے گا, زندگی بھی ختم ہوگی, احساس بھی ختم ہو جائے گا. السلام علیکم. عاصم اقبال نام ہے اور موبائلز کا بزنس ہے میرا. ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے کہ یہ چیزوں کو بائک آؤٹ کیا جائے اور پیرل کچھ نہ کچھ بنایا جائے. یہ جو بروشر ہے اس کے اندر موٹرولا کا موبائل بھی شامل ہے. میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے کہ ایک آدمی جس نے ابھی موٹرولا کی ایک لاٹ منگوا لی ہے اور اس کے پاس ملازم بھی کام کرتے ہیں, اس کی دکان ہے, اس کو بروشر کو دیکھنے کے بعد سب لوگ کہیں گے جی ہم موٹرولا نہیں لیں گے, یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے. اس طرح اور بہت سارے لوگ ڈفرینٹ جو ہے کیٹیگریز کے اندر, میرے ایون کراچی میں بھی ایک جاننے والے ہیں جو بیچارے پھنس گئے ہیں اور بہت برے طریقے سے وہ اس میں بزنس میں ان کو لاس ہو گیا, کئی لوگوں کی جابس بھی چلی گئی ہے. تو جب تک کوئی چیز پیرل نہیں بن جاتی تب تک سڈنلی اگر ہم سب کچھ کوئٹ کر دیں گے تو یا تو پھر ہم لوگ کوئی آرگنائزیشن بنائیں کہ جن لوگوں کی جابس کوئٹ ہو رہی ہیں, جن کو لاسز ہو رہے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے کچھ اور شروع کرو یار, اس کو تو ہم نے کوئٹ کرنا ہی کرنا تھا. لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں بنتی اور لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں اور یعنی کام خراب ہو رہے ہیں, تو آپ کی نظر میں اس کا کیا سلوشن ہے, اس کو کس طرح آگے پرسو کیا جائے؟ عاصم صاحب نام بتائیں. جی عاصم اقبال بھائی. عاصم اقبال بھائی, ایکسیپشن از آلویز دیئر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ لاٹ منگوا لی ہے اور اس کو بیچے بغیر جو ہے وہ اتنا نقصان ہے کہ جس کو آپ بیئر نہیں کر سکتے, تو بالکل جو ہے وہ دیکھیں, یہ بائیکاٹ ایک اسٹریٹجی ہے اور اسٹریٹجی میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں کہ دیکھیں پیپسی کا بھی تو بائیکاٹ کیا لیکن کچھ لوگ بیچ رہے ہیں. اچھا یہ مطلقاً حرام نہیں ہے, یہ غیرت کا معاملہ ہے, اس بات کو سمجھیں. یہ اگر یعنی آپ کے سامنے نیسلے ہے اور نیسلے کا پانی پیاس بھی لگی ہے تو آپ پی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حرام نہیں ہے, یہ غیرت کا معاملہ ہے. اور یہاں گنجائش ہے کہ اگر آپ کی لاٹ ہے اور اتنا لاس ہے کہ آپ کا بزنس بیٹھ سکتا ہے
کوئی اس میں گنجائش نکل سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ کوئی خرید بھی لیتے ہیں یا آپ بیچ بھی لیتے ہیں, یہ حرام کے زمرے میں نہیں ہے. لیکن آئندہ کوشش کریں کہ اس کو آہستہ اس طرح گریجولی جو ہے وہ اس کو ریپلیس کریں یا کوئی اور پروڈکٹ اس کے پیرلل لیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی, میں نے تو یہ خیر نہیں لی, لیکن بات یہ ہے کہ میں تو بیچنا چاہوں گا جی, میرا یہ بیچ جائے, لوگ نہیں خریدیں گے نا جب بائیکاٹ کا اعلان. میٹرولا کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا آتا ہے, یہ اس بروشر میں ہے, آبویسلی ریسرچ کرنے کے بعد ہی لکھا گیا ہوگا کہ میٹرولا جو کمپنی ہے وہ میٹرولا سوشل میڈیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسمارٹ فون ہے یہ, اسمارٹ فون ہے اور بہت ہی زبردست اسمارٹ فونز ہیں اس کے. اچھا اس میں ایک بات سن لیجیے, اس میں تو پھر دیکھیں اس طرح تو ہم نے صرف اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کرنا, ہم نے ہر اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے جو لوگ ان کی معاونت کرتے ہیں. امریکن آئی فون ہے, ہم نے اس کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے, یا اس طرح کی اور جو کمپنیز ہیں جو جس میں اسرائیلی ڈائریکٹ انوالو ہیں, یا اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہے, یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے اس کے سہولت کار ہیں, ہر اس کو. اب اس میں ایک بات, یہ ایک کامن کویشچن ہے, میں اسپیسیفکلی میٹرولا کو سمجھ نہیں پا رہا تھا, اب میں سمجھ گیا ہوں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جنگ ہونی تھی, اور غالباً جو ہے وہ جنگ تبوک تھی یا کچھ جنگ, اب مجھے یاد نہیں ہے وہ معذرت کے ساتھ. اس جنگ کے لیے مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا, اور اسلحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریتاً ایک غیر مسلم سے لیا. اس نے کہا بھی, غالباً سہیل بن عمر ان کا نام تھا, انہوں نے کہا بھی کہ یہ محمد آپ مجھ سے یعنی میرے مال, میرے اس لیے جنگ و سامان کو آپ غصب کرنا چاہتے ہیں یا عاریتاً لے. آپ نے فرمایا نہیں, عاریتاً لے رہے ہیں تو میں لوٹا دیں گے, واپس کر دیں گے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی, اور آپ نے نہ صرف مال واپس کیا بلکہ اس کے ساتھ اور بہت کچھ واپس کیا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جنگ کے لیے استعمال ہونے والا جو ہتھیار ہے اس کو رسول اللہ نے خریدا نہیں بلکہ ادھار لیا. یعنی خریدنا تو پھر ایک اچھی, اس سے بھی آپ نے ادھار لیا. اگر یہ سامان جو سوشل میڈیا کے اوپر استعمال ہوتا ہے, اگر یہ اسرائیل کا چہرہ بے نقاب کرنے میں, اگر ہم اپنے مسلمانوں کی مظلومیت کو آگے فارورڈ کرنے میں, اگر ان کا حق آگے ظاہر کرنے میں, تحریر اور تقریر کو آگے پہنچانے میں, اور پوری دنیا کا جو ایک بدنما چہرہ اس وقت سامنے آیا ہے, UN کا چہرہ ہے, یونیسیف کا چہرہ ہے, یا ہیومن رائٹس ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ, ان کا چہرہ, تو اس کے لیے تو یہ ہتھیار ہے. اس پہلی بار امریکہ میں 25 لاکھ لوگوں کا اتنا بڑا احتجاج ہوا کہ تاریخ میں ان کا اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا. وہ کس نے بے نقاب کیا؟ سوشل میڈیا نے. سوشل میڈیا میں اہم کردار کمپیوٹر کا بھی نہیں تھا, لیپ ٹاپ کا بھی نہیں تھا, موبائل کا تھا. موبائل کے ذریعے امریکن غیر مسلم قوم کو یہ پتہ چلا کہ ہم جو محنت مشقت سے مال کماتے ہیں اور ان کو ٹیکس دیتے ہیں, اس ٹیکس سے انہوں نے جو ہے وہ اسلحہ خرید کے اسرائیل کو دیا ہے جس سے بچے قتل ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ کا ٹول ہے, اور ٹول کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا. یعنی ہمارے اس وقت کئی ایسے اسکالر ہیں جنہوں نے کہا کہ جی آپ اسرائیلی اور غیر مسلم پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, پھر آپ آئی فون کا بھی کریں, آپ سیمسنگ کا بھی کریں. تو ان کو پھر یہی جواب دیا جاتا ہے کہ اگر تو آپ اس کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی سہولت کے لیے استعمال کر رہے ہیں, غیر مسلموں کے خلاف اس کو بطور اسلحہ استعمال کر رہے ہیں, تو پھر یہ بطور اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, اور اسلحے کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا. ان کو جو چیز بھی نفع پہنچا رہی ہے اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. سیکنڈلی تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں نہیں, بات واضح ہوگی. جی بالکل یہ بات سمجھ آ گئی. ابھی کل ریسنٹلی میرے دوست سے میری بات ہو رہی تھی, پشاور والی سائڈ کے اوپر کوک کی سیل کے اوپر جو ہے نا بہت بڑا افیکٹ پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے کئی تاجروں کو مارا بھی ہے. یہاں سے جو گئی ہیں چیزیں جو کوک کی سپلائی جاتی ہیں, ان گاڑیوں کو بھی توڑا. کافی سارے لوگ جاب لیس ہوئے ہیں جو میں بات کروں, اس طرح بہت ساری جگہوں پر جاب لیس ہو رہے ہیں. تو حکومتی لیول پر تو کوئی ایسا نہیں, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی کہ جب ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ کوئٹ کریں ایسی چیزوں کو کہ جی ہم نے نئی اسرائیلی کمپنیز میں کام کرنا, یا جابز نہیں کرنی یہاں پر, یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں بک رہی ہیں وہاں پر نوکریاں نہیں کرنی. تو ان کو جب تک نئی جگہ نہیں مل جاتی یا نئی جابز نہیں مل جاتی اتنی دیر سپورٹ کیا جائے, ان کی فیملی کو سپورٹ کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ آپ جو ہے وہ حسیب یہاں پہ ہوں گے. حسیب آپ کے لوگوں کی جو کمپین ہے اس میں آپ کچھ ایسی ویب سائٹ کو جو ہے نا وہ لنک کیجئے جس طرح اپنا جاب بھی ہے یا اس طرح کی, کہ ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آپ ترغیب دیں کہ جو لوگ ایسی کمپنیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا جو چھوڑ چکے ہیں ان کے لیے آپ کوئی, یعنی جو ان کی اپنا متعلقہ ان کے کام سے متعلقہ جو جابز ہیں اس کو آفر کریں, یا اس کمپنیوں کو جو ہے وہ ریکویسٹ کریں
تو بالکل یعنی ایک میکڈونلڈ کا تجربہ کار مینیجر جب ایک ایسی نئی چین کو جوائن کرے گا تو یقیناً وہ سارے پروٹوکولز اور تمام اسٹریٹجیز سے اس کو، تو اس کو ذرا تھوڑا اسٹریٹجیکلی نا ذرا دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ اس پہ بات آپ بہت مناسب بات ہے، بالکل ایسے ہونی چاہیے. اس میں ایک بات ہے کہ جب جیسے ان کی ریونیو سیلز کم ہو رہی ہیں تو جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کی ریونیو سیلز بڑھ رہی ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جابس نیو کریٹس ہوں گی، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے. نہیں ظاہر ہے قربانی تو دینی پڑتی ہے. کووڈ کے اندر ہم نے کتنی قربانی دی ہے، کتنی جابس گئی ہیں، اور اس طرح بھی دوسرا یہ ہے کہ یہ ابھی بھی کر رہے ہیں. نہیں، یہ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے، اس بات کو اٹھانا چاہیے ہمیں. کسی آدمی نے کوئی ایسی جگہ کو چھوڑ دیا، کوئٹ کر دیا، اور کسی نے اس کو جاب آفر کر دیا تو میرے پاس آ جائے یا اتنی دیر تک میں آپ کی فیملی کو جو سپورٹ کر دوں گا. اچھا، میں نے نا کراچی میں ایک تاجر کو دیکھا. اس تاجر کے پاس جو یونیلیور یا اس طرح کی جو کمپنیوں کے لوگ آ رہے تھے تو وہ ان سے کہتا تھا کہ یار ان کی کمپنی کو چھوڑ دو، میں تمہیں 10% زیادہ ان سے تنخواہ دوں گا. تو یعنی یہ ایک اچھا تھا اور اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں ایک اور علماء کرام کی طرف سے فتویٰ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بینک کی جاب بھی کر رہا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو اس کا آلٹرنیٹ نہ مل جائے آپ بینک کی جاب کرتے رہیں کراہت کے ساتھ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ جب تک وہ کرتا رہے گا، کم سے کم کراہت کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ چھوڑ دے اور آگے اسے جاب نہ ملے تو اس صورت میں وہ کفر تک مبتلا ہو سکتا ہے کہ اللہ میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ جاب چھوڑ دی اور آپ نے میرے بچوں کو بھوکا مار دیا، تو یہاں کفر میں وہ مبتلا ہو سکتا. تو اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ کراہت کے ساتھ کرتا رہے اور جیسے ہی اس کو کوئی اس سے مناسب جاب ملے تو اس کو کرنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، الحمدللہ یہ تو اندازہ ہوا کہ ہمارے لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے، یعنی جذبہ بھی ہے کچھ کرنے کا، اور کریں گے بھی انشاءاللہ. اور میں جیسے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 2 4 5 سالوں کا نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے. قوموں کی نسلیں، قوموں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی جو ہے وہ تربیت فرماتے ہیں. آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد مخدومی صاحب، سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے دفتر میں ہی ان سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے کیسر احمد راجہ بھائی انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، چند ایک بچے جو شہید ہوئے تھے اور ان کے جنازے پہ کھڑے ہو کے دادا نے ایک ان کو پیغام دیا تھا کہ بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ دادا ابو السلام پیش کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو کہنا کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، آپ کی امت نے ہمیں چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہمیں. تو بیٹا یہ پیغام دینا. تو کیسر بھائی نے کہا کہ سچی بات ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بے وفائی نہیں کی، کم سے کم ہمارے خلاف رسول اللہ کے سامنے یہ حجت تمام نہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ راجہ صاحب آپ لوگوں نے جتنا کیا ہے ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے اتنا نہیں کیا. تیسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، اس سے زیادہ کر نہیں سکتے. آپ قطعاً بے بس نہیں ہیں، آپ بالکل بھی بے بس نہیں ہیں. آپ ہمارے لیے تحریر لکھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے گولی اور بارود کا کام کرتی ہے، آپ ہمارے لیے تقریر کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے راکٹس ہیں، آپ ہمارے لیے احتجاج کر سکتے ہیں کہ جو ہماری طاقت، قوت اور ہمت کو بڑھاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. آپ یہ نہ کہیے کہ آپ بے بس ہیں، آپ بے بس نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ دشمن کی اکانومی کو توڑ سکتے تھے، لیکن کیا آپ بتائیے کہ کیا کوک کو استعمال کرنے میں آپ بے بس ہیں؟ پیپسی کو استعمال کرنے میں آپ کتنے بے بس ہیں؟ آپ یہودی اور یہودی نواز کمپنیوں کی پروڈکٹ کو استعمال کرنے میں آپ کتنے بے بس ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بے بس نہیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. وہ کہتے کہ نہیں رہا صاحب، بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا. کیونکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کتنے بے بس ہیں. آج بھی میکڈونلڈ اور جو KFC اور دیگر جو یہود و نصارہ کی چینز ہیں، آج بھی ان میں جو ہے وہ رونقیں ہیں کہ یہ کس چیز کی بے بسی ہے؟
یہ کس نے آپ کو جو ہے وہ اتنا بے بس کر دیا کہ آپ میکڈونلڈ کھائیں, آپ KFC کھائیں, آپ کے گھروں کی ڈائننگ ٹیبلز کے اوپر آج بھی ان کی مشروبات پڑے ہیں, آج بھی ان کی جو ہے وہ آپ جیم اور انڈے اور ان کے بریڈ اور ان کی جو ہے وہ بٹر استعمال کر رہے ہیں. کتنے بے بس ہیں آپ, کتنے بے بس ہیں آپ کہ آپ ہمارے لیے, آپ نے جو ہے وہ 30 دن آواز اٹھائی, اب 70 دن ہونے والے ہیں. جب آپ ہمارے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو اس وقت ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا, ہمارے پاس کپڑے بھی تھے, ہمارے پاس گھر بھی تھے, ہمارے پاس ہاسپٹل تھے, علاج کے لیے دوا تھی. لیکن آج تو ہمارے پاس نہ دوا ہے, نہ علاج کے لیے جو ہے وہ ہاسپٹل ہمارے, نہ پڑھنے کے لیے اسکول ہے, نہ رہنے کے لیے گھر ہے. ہمارے شہر تباہ کر دیے اور ہم بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جب آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی اور اس وقت آپ خاموش ہو گئے, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اوے اب تو آواز اٹھانے کا, اب کس نے آپ کو بے بس کر دیا ہے بتائیے. اور سچی بات ہے کہ ہم مجرموں کی طرح سر جھکا کے ان کے سامنے کھڑے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے دوستوں بھائی بزرگوں, فرض کریں ہمارے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ جہاد جہاد جہاد, فرض کریں آج حکومت پاکستان کہتی ہے کہ جہاد کے لیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں, ایران کہتا ہے کہ ہم آپ کو بارڈر سے راستہ دینے کے لیے تیار ہیں, شام کہتا ہے, مصر کہتا ہے کہ موسٹ ویلکم, یو آر آور برادرز, وی ول فائٹ ٹوگیدر, کم آن. کیا آج ہم اپنی سہولیات زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ہم 5-10 میل پیدل چل سکیں؟ کیا ہمارے بازوؤں میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ ہم راکٹ گرنیڈ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ چلا سکیں؟ کیا اتنی ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم اپنا سیلف ڈیفenس کر سکیں؟ کیا ہم جوڈو کراٹے کے ایکسپرٹ ہیں؟ کیا ہم مارشل آرٹ سے واقف ہیں؟ کیا ہم بارودی سامان اٹھا کے چلنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم انٹرنیٹ کے بغیر زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے بغیر زندگی گزار لیں گے؟ کیا ہم بھوک پیاس کو برداشت کر لیں گے؟ اگر نہیں تو پھر یہ نہ کہیے کہ ہم بے بس ہیں. ہم بے بس نہیں ہیں. ہم سیلف ڈیفenس کے لیے کراٹے سیکھ سکتے ہیں, ہم مارشل آرٹ سیکھ سکتے ہیں, ہم ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں, ہم روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگا سکتے ہیں, ہم تیراکی کر سکتے ہیں, ہم روزے رکھ کے بھوک پیاس برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں. فرض کریں کہ آج سے آپ کے پاس صرف 10 دن کا ٹائم ہے اور آفٹر 10 ڈے جو ہے وہ آپ کو جہاد کے لیے جانا ہے, کیا تیاری ہے؟ آج اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ اپنے موبائل چھوڑی, کیا چھوڑ دیں گے؟ آج اگر میں آپ سے کہوں کہ صبح 5 کلومیٹر ہم نے دوڑ لگانی ہے, 20 کلو کا توڑا کمر پہ باندھ, کیا اس کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو میرے دوستوں بھائیو بزرگوں, ہم بے بس نہیں ہیں, ہم ڈرامے باز ہیں, ہم بے حس ہیں, ہم بے شرم لوگ ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم بے بس ہیں؟ ہم بے بس نہیں ہیں. نہ ہم نے اپنے بچوں کو تاریخ بتائی, نہ ہم نے اپنے بچوں کو حالات بتایا, نہ اپنے بچوں کو اندر احساس پیدا کیا, نہ اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس کا درس دیا, نہ اپنے بچوں کو سیلف ڈیفenس. میں سیلف ڈیفenس کی بات کر رہا ہوں, جہاد کی نہیں. جہاد کے لیے تو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سیلف ڈیفenس, کہ اگر ایک یہودی اگر وہ آپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے تو ہم اس قابل ہے کہ ہم اپنا گریبان چھڑا سکیں. جہاد ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو بچانے کی بجائے ان کے اوپر بوجھ بن جائیں, ان کے لیے تنگی تکلیف پریشانی اور مجبوری کا سامان بن جائیں. وہ اگر ہمیں کہیں کہ ہاں چلو بچوں کی لاشیں, ہم تو لاش اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ مجھے صبح سے کوشش کریں ویٹ لفٹنگ کریں. حکومت نے تو نہیں منع کیا, کوشش کریں مارشل آرٹ سیکھیں, حکومت نے اس میں منع نہیں کیا. کوشش کریں جوڈو کراٹے سیکھیں, کوشش کریں کہ جو شوٹنگ گیلریز ہیں, شوٹنگ کلب ہیں, سرکار نے جو شوٹنگ کلب, وہاں پہ اپنا نشانہ, گن چلانی, گن کو پکڑنا تو سیکھیں. گن ہوتی کیا ہے, کس کو کہتے ہیں, یہ کب چلتی ہے, یہ کس طرح چلتی ہے, یہ کب ان لاک ہوتی ہے, یہ کب لاک ہوتی ہے, اس فائر کا جو ایک جھٹکا ہے وہ کتنی حدت اور شدت کا ہوتا ہے. کم سے کم یہ تو سیکھیں. اپنے موبائل آپ سکرین ٹائم کو گریجولی کم کریں, روزے رکھیں تاکہ اگر ہمیں کل کو بھوکا پیاسا رہنا پڑے پیدل چلیں, تاکہ اگر جہاد کے میدان میں ہمیں پیدل چلنا پڑے دوڑ لگائیں.